Climate change is no longer a distant issue for Pakistan. We are experiencing flood, heat wave, water stress, and change in weather patterns. It is affecting our life, agriculture, and economy on daily basis. At AI Geo Navigators, we believe that climate change is not just an environmental issue, it is related to every industry. Today, we are joined by Tahir Dindas, a seasoned journalist, policymaker, and the founder of Sustainable Development Television. अस्सलाम वालेकुम सर। वर्कशॉप सर, जैसे कि आपने जर्नलिज्म, डेवलपमेंट और पॉलिसी जैसी फील्ड में काफ़ी सालों काम किया है, तो व्हेन यू लुक एट पाकिस्तान क्लाइमेट सिचुएशन नाउ, सो आप क्लाइमेट स्टोरीज़ को कैसे देखते हैं? और इसके अलावा आपको क्या लगता है ये सिचुएशन जो है ये बेटर हो रही है या फिर और चैलेंजिंग होती जा रही है? फ़िलहाल तो ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कुराए अर्ज़ है, इसका जो मीन टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और उसके बढ़ने से बर्फ़ पिघल रही है और क्लाइमेट का पैटर्न चेंज हो रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने फॉसिल फ्यूल, जिसमें कोयला और पेट्रोल वगैरह शामिल हैं, बहुत यूज़ किए हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो ये फॉसिल फ्यूल कार्बन की फॉर्म में सस्पेंड रहता है एटमॉस्फेयर में या और जगहों पे, तो जो हीट दिन के वक्त आती है रात को वो चली जाती है, तो ये जब सस्पेंड होता है तो उस हीट को ये ट्रैप रखता है, तो जिससे मीन ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज उस वक्त कंट्रोल होना शुरू होगा जब हम रिन्यूएबल्स पे आना शुरू होंगे और एनर्जी की वो फॉर्म यूज़ करना शुरू करेंगे जिसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत थोड़ा है। जैसे कि मुख्तलिफ मुल्क जो है वो नेट कार्बन को ख़त्म करने के लिए या नेट ज़ीरो पे जाने की तरफ सोच रहे हैं, तो फ़िलहाल तो सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है। ओके सर, तो जैसे कि हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेलीविज़न में आपने डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टोरीज़ को हाइलाइट किया है। तो ओवर द इयर्स आपको क्या लगता है कि पब्लिक अवेयरनेस में कितना चेंज आया? क्या लोग सस्टेनेबिलिटी इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं या ये अभी तक अवेयरनेस गैप है? देखिए, अवेयरनेस गैप कोई आप उस इसको ये टर्म बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करती जो हम बात कर रहे होते हैं। जी। हम सीख रहे होते हैं और उस सीखने की मदद से हम कुछ कर भी रहे होते हैं। ये जो अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं, इट्स लाइक लर्निंग अ लैंग्वेज। बच्चा जो है वो बोलता तो नहीं है 1-2 साल तक, लेकिन हर रोज़ नए लफ्ज़ वो सीख रहा होता है, देख रहा होता है। जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। डेफ एंड डम इकट्ठे होते हैं ना, जो नहीं सुन सकता वो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि सुन के अडॉप्ट करते हैं। तो अवेयरनेस तो रेज़ हो रही होती है। ये नहीं हो सकता कि हम आपस में बात करें तो अवेयरनेस होगी, पहले एक दूसरे को आप जानेंगे, फिर ख़यालात जानेंगे, अवेयरनेस रेज़ हो रही होती है। लेकिन इशू है कि वो अवेयरनेस क्या उस लेवल पे रेज़ हो गई है कि जब आपके एक्शन में वो ट्रांसलेट होना शुरू हो जाए। ये चैलेंज है, द गैप बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड योर एक्शन। तो वो जो है अभी तक कोई बहुत ज़्यादा नैरो नहीं हुआ आम लोगों तक। और जहाँ तक ताल्लुक है एलीट का, जो आपके नॉलेज और आपके थॉट लीडर होते हैं वो कर रहे हैं, बट वहाँ पे भी डिवीजन है, क्योंकि जो बिजनेस थॉट लीडर है वो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो इस अवेयरनेस को उस तरह से टो नहीं करता और आगे नहीं। तो लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है। आप आज से 20-30 साल पहले देखें तो एनवायरनमेंट को लोग कुछ समझते ही कुछ नहीं थे, वो तो कहते इट इज़ हेयर एंड इट्स परमानेंट। सर, इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि आपने काफ़ी बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ काम किया लाइक यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक के साथ। सो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस जब ऐसी पॉलिसीज़ क्लाइमेट पॉलिसीज़ पाकिस्तान में आती हैं, तो उसका जब ग्राउंड लेवल पे काम इम्प्लीमेंटेशन होती है तो कितनी इफ़ेक्टिव होती है? और कहीं न कहीं तो गैप भी रह जाता होगा, तो ये कैसे आप इसको बता देखें, जो एक 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 होती है मर्ज़, बीमारी जिसे कहते हैं, फिर उस बीमारी के कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और उस बीमारी की अलामात होती हैं, फिर उसका इलाज किया जाता है। जैसे अगर आपको एक बीमारी हो जाए जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस सी हो जाए, तो उसके साइन ये हैं कि आँखों का रंग पीला हो जाता है और थूक का रंग भी पीला हो सकता है, और उसकी सिम्टम ये है कि आपको मतली आनी शुरू हो जाए, कै आनी शुरू, हज़म ना हो जाए और बहुत सी करने के लिए। लेकिन इसका डायग्नोज़ होना जो है वो पहली शर्त है कि इसके बाद इलाज होना शुरू होगा इसका। तो फिर आगे उसका इलाज होता है। जब चीज़ डायग्नोज़ हो जाती है तो फिर वो हल भी हो जाती है।
اس وقت ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ ڈائگنوز نہیں ہے، اس وقت ایشو یہ ہے کہ جو انٹرسٹ لابیز ہیں دے آر ورکنگ فار دیئر اکنامک اینڈ فار ایگزامپل اب آپ دیکھیں یو ایس ایک چائنا کے بعد سب سے بڑا پہلے تو یو ایس تھا، ابھی بھی سب سے بڑے پولیوٹرز میں سے ایک ہے، بٹ انہوں نے دے ہیو واکڈ اوے فرام COP30 اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جو کلائمیٹ چینج وہ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اٹس آرٹیفیشل اینڈ آل دیٹ. اب وہ اتنا انسیسنٹلی اگر تیل کو استعمال کریں گے تو ظاہر ہے امپلیمنٹیشن اس کی پور ہوگی، لیکن یہ جو غریب ملک ہیں یہ پیچھے ان کے اوپر تھوڑا سا اس وقت وہ کلہاڑا ڈنڈا چل رہا ہے کہ آپ اس کو کریں، اور اڈاپٹیشن اور میٹیگیشن کے درمیان وہ لڑائی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. سر جیسے ہم بات کریں اے آئی کی، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پرسپیکٹیو کے اکارڈنگلی اے آئی اور انوائرمنٹل رپورٹنگ کا کیا تعلق ہے، اور اے آئی کیسے ہماری کلائمیٹ ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کر رہی ہے، یا اس میں کیسے ہماری کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں ایک چیز کو پہلے پتہ ہونا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں گلوبل لیول پہ، نیشنل لیول پہ، اٹس دا جغرافی جس کا آپ کلائمیٹ آپ نے دیکھنی ہے. پھر وہ پتہ ہونے کے بعد اس کا کوئی حل آپ تجویز کرتے ہیں، ایک پلان ہوتا ہے، پھر اس پلان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، پھر جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے آپ اس کو پھر مانیٹر کرتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. پھر جب مانیٹر کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی امپلیمنٹ ہو گیا فار دا نیکسٹ پالیسی. یہ 5-6 جو چیزیں ہیں اس کے لیے انٹیلیجنس کا استعمال ہوتا ہے. ہم جا کے نقشے بناتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر اس کو اور چیزیں پھر مانیٹر کرتے ہیں، اس کو گراف بناتے ہیں، لوگوں کے انٹرویوز لیتے ہیں اور پھر اسیسمنٹ ہوتے ہیں. تو جو انٹیلیجنس ہیومن انٹیلیجنس تھی اس کو ظاہر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑی اچھی طرح ریپلیس کر سکتی ہے. ابھی ہم گاڑی میں ٹریول کر کے آپ کے اسٹوڈیو تک آ رہے تھے تو ہمیں وہ گائیڈ کر رہی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، جو میپ ہے وہ ہمیں گائیڈ کر رہا تھا، ورنہ ہمیں کھڑے ہو کے پوچھنا پڑتا، دیکھتے کالز بہت سی. تو اس نے ہمارا جو ورک آورز تھے وہ کافی سارے سیو کر لیے. تو اسی طرح سے جس وقت آپ کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ یا اڈاپٹ کرنے کے لیے جو پلان ہے وہ رول آؤٹ کریں گے، اور اس کے لیے ہیومن انٹیلیجنس کی مدد کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کریں گے تو بہت سا ایفرٹ، ورک اور پیسہ جو ہے وہ آپ اس سے بچا سکیں گے. اور تھوڑے ریسورسز میں جب آپ نے ہیومن ریسورس بچا لیے، فزیکل ریسورس بچا لیے، پیسہ تو وہی آگے خرچ کے، تو تھوڑے ریسورسز میں آپ زیادہ کام کر سکیں گے، اور یہی ٹیکنالوجی کا بینیفٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ٹرو. اور سر ان دی اینڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جیسے کہ آپ کا، ہم جانتے ہیں آپ میڈیا کو لے کے اور جرنلزم میں ایک ایکسٹینسو جرنی رہ چکی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے لوگوں کو کیسا مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو انسرٹن ہمارے پاس ویدر کنڈیشن آ جاتی ہیں اس سے وہ ڈیل کر سکیں، اینڈ ادر دین دیٹ وہ سسٹینیبل فیوچر کی طرف زیادہ اپروچ کر سکیں اس کو؟ ایجوکیشن ہی ہے. آپ کو پتہ ہوگا مثلاً پہلے آپ دیکھیں انڈے کے خلاف بڑا تھا کہ انڈے سے دل خراب ہو جاتا ہے، کولسٹرول ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ دیٹ واز رانگ. اسی طرح جو مارجرین ہے وہ کھائیں آپ، اور اس سے آپ کی صحت، یہ ایک تھا. اب پتہ لگ رہا ہے کہ مارجرین جو ہے دیٹ از انجوریس ٹو یور ہیلتھ، وہ اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے اس کی کرنے کے لیے. اگر آپ نے گھی کی کوئی فارم ہے تو وہ دیسی گھی ہے جو استعمال کرنا چاہیے آپ نے، وہ آپ کو نقصان نہیں دیتا کیونکہ وہ آرگینک ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بیک ٹو دا نیچر جانا چاہیے، پیدل چلنا پھرنا چاہیے، آپ کو واک کرنی چاہیے، اور 8 گھنٹے سلیپ لینی چاہیے، جلدی سونا چاہیے، رات کو 8 9 10 بجے تک، صبح جلدی اٹھنا چاہیے. اور ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کنزرو کرنے کا مطلب بیکورڈ نہیں ہوتا. کنزرو کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر اچھی چیز کو آپ محفوظ کر لیں، اور جو اچھی نہیں تھی اس کی جگہ اور ڈیولپمنٹ کریں. یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہر پرانی چیز کو اگر آپ ختم کر کے نئی کر دیں، دس از ناٹ ڈیولپمنٹ. تو کنزرو کرنا چیزوں کو سیکھیں اور اس کے ساتھ آگے چلنا جو ہے وہ چلے. فار ایگزامپل ایک کھانا جو آپ 100 روپے میں کھا سکتے ہیں، 2 روٹیاں خرید کے، بہت اچھا، جو کہ لانگ رن میں آپ کو ہیلدی رکھے گا، اس کی بجائے ہزاروں روپے کے لوگ کھانے کھاتے ہیں جس سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے. اینڈ ادر تھنگ، کپڑے پہنتے ہیں. فار ایگزامپل یورپ میں پر پرسن پر ایئر 11 پاؤنڈ آف کاٹن
یہ جو گارمنٹ ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں 11 پاؤنڈ پر پرسن، وہ سارا پاکستان آ جاتا ہے یا افریقہ آ کے، جسے ہم لنڈا کہتے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. اگر آپ ان میں سے دیکھیں بہت سی چیزیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پرانے زمانے میں تو ایسے نہیں تھا ہوتا. پہلے وہ رضائیاں ہوتی تھیں، کمبل کی جگہ لوگ رکھتے تھے. جب سردیاں آنی شروع ہوتی تھیں تو انہیں نکال کے دھوپ لگاتے تھے تاکہ کیڑے شیڑے وہ سے یوز کر، سال ہر سال چلتی تھیں. لوگ بتاتے تھے کہ یہ ہماری والدہ کے زمانے کی ہے اور وہ دیر واز نو ہارم ان اٹ. اسی طرح گاڑی ہوتی تھی، مجھے یاد ہے کہ ایک گاڑی خریدی جاتی تھی اور ساری عمر لوگوں کے پاس ایک گاڑی رہتی تھی، جو ساری عمر دیر از نو ہارم ان اٹ. فرسٹ کلاس گاڑیاں ہوتی تھیں چلتی ہیں. اب تو یہ جو رسپانسیبل کنزمپشن ہے یہ سمجھنی چاہیے. نیبر کو آؤٹ شائن، وہ شو مارنے کے، آؤٹ شائن کرنے کے لیے اور طریقے ہیں، آپ پڑھے لکھے مائنڈ سے کریں اور اپنی ہیومن پروگریس سے کریں. تو یہ ری ایجوکیٹ، یہ جو اس وقت جسے ہم ایجوکیشن کہہ رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا سارا انڈسٹریل کنزمپشن جو ہے اس نے جو بنانے والے مینوفیکچر ہیں انہوں نے کی ہوئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈسپوزیبل. اور یہ جو شیو کرتے تھے لوگ پرانے زمانے میں، ایک ریزر ہوتا تھا، اب وہ ڈسپوزیبل ہوتے ہیں. ٹوتھ برش ڈسپوزیبل آنا شروع ہو گئے. تو وہ پہلے ڈیوریبل ہوتے تھے، اب ڈسپوزیبل ہے. تو ڈیوریبل جو تھا وہ اس پہ انرجی لگتی ہے نا بنانے پہ. تو یہ ساری جو سادگی، رسپانسیبل کنزمپشن، رسپانسیبل شاپنگ، رسپانسیبل کنزرویشن کرنی، یہ ساری چیزیں دوبارہ سے ہمیں سیکھنی پڑیں گی. Thank you so much, sir. It was great having you on our platform. That was all for today. Stay tuned for the next one. Until then, Allah Hafiz.